أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کے برابر کا کوئی ہے. یہ سورت مکی ہے اور کچھ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان لوگوں نے آپ سے یہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کا نسب کیا ہے، خاندان کیا ہے. بلکہ بعض لوگوں نے تو یوں بھی کہا کہ یہ بتائیے اللہ تعالیٰ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، مٹی کا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تنہا ہے. قل هو اللہ احد، اللہ تعالیٰ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں اور سب اس کے محتاج ہیں. لم یلد ولم یولد، جو انہوں نے سوال کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا نسب کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا خاندان کیا ہے، اس کا جواب اس آیت کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ تو کسی نے جنا ہے اور نہ اس سے کوئی جنا گیا ہے. کفار مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، انہوں نے یہ عقیدہ بنا لیا تھا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے برابر کوئی نہیں، یعنی اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، کہ اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے ہیں اس وقت خالص توحید ہی تھی، لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. اسی طریقے سے بہت سارے زمانے گزر گئے، اور جب بہت سارے زمانے گزر گئے تو شیطان نے ان کے اندر شرکی عقائد کو داخل کرنا شروع کر دیا. اس نے سب سے پہلے یہ عقیدہ ان کے دلوں میں چھوڑا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق جیسا ہے، یعنی جس طریقے سے ہمارا وجود ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا وجود ہے. اور پھر اس نے یہ بھی عقیدہ ان کے درمیان ڈالا کہ مخلوق کے اندر کچھ معبود ہیں کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے. تو حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ہی شرک ان کے اندر آ چکا تھا، بت پرستی ان کے اندر آ چکی تھی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے ہی خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب توحید کی دعوت دی ہے تو لوگوں کو عجیب و غریب لگا، چونکہ ماحول بت پرستی کا بن گیا تھا. کسی چیز کا اگر ماحول بن جائے تو آدمی کے لیے اس ماحول کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو اس وقت کا ماحول بت پرستی تھا، تو کفار کے لیے توحید کی دعوت اور توحید کی تعلیم یہ عجیب و غریب لگ رہی تھی. یہی وجہ تھی کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل وغیرہ کے سامنے جب توحید کی دعوت پیش کی ہے اور توحید کی تعلیم دی ہے تو ان لوگوں نے یہی کہا ہے کہ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب، کہ اتنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک معبود بنا لیا جائے، یہ کیسا ہو سکتا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے.